اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مطلب جو کہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے، یعنی نعمت کو اس جگہ استعمال کرے جس مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جب اس مقصد الہی میں استعمال کر رہا ہے تو پروردگار کو اس جو ہے نا حمد و ثنا کرے زبان سے، اور دل سے بھی پروردگار کو نہ بولنے پائے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پروردگار کا شکر ادا کرنا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے؟ آیا واقعاً ہم شکر بجا لا سکتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیں، دعائے عرفہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے عرفے کے مقام پر حج کے موقع پر انہوں نے یہ دعا جو ہے نا ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہاں پہ اس وقت خداوند کریم سے جو ہے نا نجوہ کیا، مناجات کی ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم دعا میں دیکھیں، امام فرماتے ہیں اللہ حاولت واجتہدت مدى الاعصار والاحقاب لو عمرتها ان ادی شکر واحدۃ من انعمک ما استطعت ذلک، یعنی کہ اے پروردگارہ کہ اگر مجھے اتنی نعمت، اتنی عمر طولانی دے، میں پورا زمانہ جو ہے یہ کوشش کرتا رہوں اس بات کے لیے کہ میں تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر بجا لاؤں، تو امام فرماتے ہیں کہ مستطعت ذالک، میں عاجز ہوں، ناتوان ہوں، میں تیری ایک نعمت کا بھی شکر بجا نہیں لا سکتا۔ کیا یہ امام مبالغہ کر رہے ہیں بھائی؟ ایک نعمت کا بھی شکر نہیں بجا لا سکتے ہو؟ فقط اس ہاتھ کی نعمت کا بھی کہتے ہیں شکر آپ بجا نہیں لا سکتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ مگر شکر کیسے بجا لائیں گے بھائی؟ یہ استدلال ہے اگلا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیوں جناب علی ایک نعمت کا بھی شکر انسان نہیں بجا لا سکتا؟ کیوں؟ اگلی تعبیر پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں الا بمن کا الموجب علی بہی شکر کا ابداً جدیدہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں گا تو وہ جو شکر ہوگا وہ بھی تیرے فضل کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ شکر کی توفیق کس نے دی ہے؟ اسی پروردگار نے دی ہے۔ جب اس نے دی ہے تو یہ خود نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو خود اور نعمت ہوگی بھی۔ ہم ایک ہاتھ کا شکر بجا لانا چاہتے تھے، جیسے شکر کے مرحلے میں پہنچے ہیں تو پروردگار کی عنایت ہوئی کہ ہم اس کو شکر بجا لیں۔ یہی عنایت ایک نعمت ہے۔ خود یہ نعمت کیا ہوا؟ یہ نعمت ہو گئی نا، پھر اس نعمت کا ایک اور شکر بجا لانا پڑے گا۔ کیا مولا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تیری جانب سے عنایت ہوگی، جب تیری جانب سے عنایت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ شکر کا ابداً جدیدہ، تو پھر نیا شکر چاہیے ہوگا، ایک اور شکر ہوگا، ایک اور شکر ہوگا۔ پر ہر شکر کا بجا لینا یہ خود ایک نعمت ہے، اس لیے کہ پروردگار کی جانب سے یہ لطف ہے کہ انسان کو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر پروردگار کی جانب سے یہ توفیق ایک نعمت کی صورت میں آپ شکر بجا لاتے ہیں تو یہ خود ہے نعمت، اس نعمت کا آپ شکر بجا لائیں گے۔ اب دوسرے کا آپ نے جیسے اس نعمت کا شکر بجا لایا تو پھر آپ کو توفیق ملی شکر کی، کہتے ہیں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتے آپ کبھی بھی نعمتوں کو شکر بجا نہیں لا سکتے ہیں۔ متوجہ ہوئے؟ یہی اسی طریقے سے صحیفہ سجادی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا ہے، دعا نمبر 37، وہاں پہ عنوان کیا ہے؟ جب امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں حقیقت میں تیرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر نہیں سکتا ہوں، اس مرحلے میں مولا فرماتے ہیں اللہم ان احدن لا یبلغ من شکرک غایتاً، پروردگارہ کوئی شخص بھی تیرا وہ حقیقت جو شکر ہے وہ کوئی بھی بجا نہیں لا سکتا، کیوں؟ مگر یہ کہ الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکرا، اس لیے کہ وہ انسان جب اس کا شکر بجا لاتا ہے تو یہ خود تیرا احسان ہے، اس احسان کا تقاضا ہے کہ پھر ایک اور شکر بجا لائے، خوب اور شکر بجا لائے، وہ بھی پروردگار کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں پھر اس کو شکر بجا لاؤ، اور تیسرے شکر کا وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے۔
جب رکنے والے نہیں ہیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ پروردگار کا حقیقت میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں مناجات الشاکرین، یہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، وہاں پہ بھی کیا امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ تیرا شکر کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں وہاں پہ بھی بڑی لطیف تعبیر ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرماتے ہیں کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور حتیٰ کہ ان نعمتوں کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، درک نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ، میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں شکر کو پالوں، تیرا شکر بجا لاؤں۔ وَشُكْرِي إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ شُكْرٍ، اس لیے کہ میرا تیری ذات کے سامنے شکر بجا لانا یہ خود محتاج ہے کہ میں ایک اور شکر بجا لاؤں۔ کیوں؟ اس لیے اب یہاں پہ دیکھیں فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ، جب میں نے شکر کے مرحلے میں یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، وجب علیہ لذالک ان اقول لک الحمد، تو میرے لیے لازمی کیا ہے کہ میں تیرے لیے کہ اور حمد بجا لاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توفیق، کیوں؟ اس لیے کہ توفیق تیری جانب سے تھی، جب تیری جانب سے ہے یہ خود کیا احسان ہے، یہ نعمت ہے، اب اس نعمت کا آپ نے شکر بجا لانا ہے۔ بس اس کا مطلب غور کیجیے گا، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ نقطہ بڑے شفاف انداز میں ملتا ہے کہ اگر انسان متوجہ ہو جائے از حقیقت شکر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے جناب علی کہ میں نے جناب علی فقط صبح سے یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین میں نے شکر بجا لایا، نہیں بھائی، شکر اصلا بجا لا ہی نہیں سکتے ہو، ہم عاجز ہیں، ناتوان ہیں کہ پروردگار کو شکر بجا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شکر کو بجا لانا پروردگار کی جانب سے عنایت ہے، احسان ہے، وہ احسان خود نعمت ہے، اس کا بھی شکر بجا لانا پڑے گا۔ آپ نے دوسرے کا شکر بجا لایا، یہ دوسرے کو شکر بجا لانا بھی تو پروردگار کی عنایت تھی، اب اس کا آپ نے شکر بجا لایا۔ تیسرے مرحلے پہ پہنچے، اب یہ بھی پروردگار کی جانب سے نہیں، پاس کہتے ہیں ایک شکر کو آپ نے انجام دیا، اس شکر سے شکر 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 بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شکر کا سے پہلے کیا ہے؟ پروردگار کی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیسے ہے؟ چونکہ پروردگار کی عنایت تھی، اگر اس پروردگار کی عنایت نہ ہوتی تو ہم کیسے شکر بجا لاتے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پروردگار کی عنایت کے سائے میں ہی انسان شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں یہ جو ملتا ہے کہ انسان پروردگار کو شکر بجا نہیں لا سکتا، بجا نہیں لا سکتا۔ کہتے ہیں یہ احساس کر دینا، غور کیجیے گا، یہ احساس کرنا ہے کہ میں پروردگار کو شکر بجا ہی نہیں لا سکتا، کہتے ہیں یہ خود ایک شکر ہے، یہ خود شکر ہے۔ یہ احساس ہو جانا، یعنی ناتوانی اور عاجزی کا احساس ہو جانا کہ واقعاً ہم پروردگار کو شکر بجا نہیں لا سکتے، یہ خود شکر ہے۔ بس شکر پروردگار سے انسان یہ جو عبودیت کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں عبد ہوں تو عبد کی زندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی زندگی سراپا شکر ہو، سراپا شکر ہو۔ اس لیے کہ کوئی نعمت بھی ہے، کوئی پروردگار کی جانب سے ہر آن انسان پر عنایات ہو رہی ہیں، ہر آن، ہر لحظے آن ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، غور کیجیے گا، یہ سانس آپ لیتے ہیں، ٹائمنگ ہے بھی اتنے سے اتنے تک سانس ہے، سوتے ہوئے بھی لیتے ہو، جاگتے ہوئے بھی لیتے ہو، ہر آن سانس لے رہے ہیں یا نہیں رہ رہے؟ کتنے سانس آپ لے رہے ہیں؟ کتنا شکر بجا لاؤ گے بھائی؟ کتنا شکر بجا لا؟ ایک سانس کا آپ نے شکر بجا لانا چاہتے، ایک سانس کا، غور کیجیے گا، ایک سانس کا میں شکر بجا لانا چاہتا ہوں۔ خوب جیسے یہ اس مرحلے پہ آپ پہنچے، چلو جی پروردگار کا آج میں شکر شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح سے اٹھے پہلا سانس لیے اس کو شکر بجا لانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے آپ اس مرحلے پہ پہنچے الحمدللہ رب العالمین پہلے سانس کا، پھر یہ سوال ہے بھی یہ کس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کی زبان پہ یہ لفظ نکلیں الحمدللہ رب العالمین؟ یہ تو خدا کے ہیں، خدا کے پاس اس نعمت کا بھی پہلے شکر کرو۔ پھر آپ نے شکر کیا الحمدللہ رب العالمین، پھر یہ کس نے توفیق دی ہے بھائی دوبارہ؟ تو یہ بھی اللہ نے۔ پھر آپ نے اس کا شکر ادا کیا، کہتے ہیں کرتے رہو گے، کرتے گو، اب ایک سانس
ایک سانس کا بھی آپ نے شکر بجا نہیں لا سکے. کہتے ہیں یہ احساس تمہارے اندر آ جائیں کہ تم عاجز ہو، ناتوان ہو، یہ خود شکر ہے، یہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں شکر گزار بندوں میں سے شمار فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.